آ گئے علی وہ گڑھے کو بولتے ہیں, گڑھے والے انہیں کفار جو گڑھے میں ان کے لاشیں پڑے ان کے پاس آ گئے. فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا, کیا تم نے جو رب کے وعدے تھے اس کو حق پایا؟ رب نے وعدہ دیا تھا نا اگر تصدیق کرو گے ایمان لاؤ گے جنت جاؤ گے, تصدیق نہیں کرو گے ایمان نہیں لاؤ گے جہنم چلے جاؤ گے. تم جہنم گئے ہو نا, میرے وعدے صحیح نکلے نہیں نکلے؟ فقیل له اتدعو امواتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں, یہ تو نہیں سن سکتے, مردوں کو پکار رہے ہیں. فقال ما انتم باسمع منهم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے بہتر میری بات کو نہیں سنتے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ یار صاحب کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. کیا اس میں گرامی آپ کا, کہاں سے کال کیا آپ نے؟ جی میں جنید حسن ہوں اور پاکستان گجرانوالہ سے میں کال کر رہا ہوں آپ کو. جی سر, اللہ آپ کو عزت دے, حکم کریں. جی شکریہ آپ کو بھی. اچھا سب سے پہلا میرا کویشچن یہ ہے کہ یہ دیکھیں جیسے میں نے یہ فیروزہ پہنا ہوا ہے تو کیا اس کی کوئی بیک گراؤنڈ ایسی ہے اس کی کہ لائک یہ ابو لولو فیروز جو ہیں یہ ان کے ساتھ اس کی کوئی اس کا کوئی لنک ہے؟ ابو لولو رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ ایک پتھر ہے اور یہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے کہ یہ مستحب ہے اس کو پہننا, مرد کے لیے اور انسان کے لیے زینت کرنا ویسے بھی مستحب ہے, اور یہ پتھر پہننا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے نا, اگر کسی کے پاس پیسہ ہے وہ پہن لے, لیکن ابو لولو فیروز کے ساتھ اس کا ہم اس لیے نہیں پہنتے کہ اس کا نام فیروز تھا. ٹھیک ہے نا, یہ غلط بات ہے. ٹھیک ہے. وہ بیسیکلی وہ سنا تھا نا میں نے کہ حضرت عمر کے وہ شاید وہ قاتل ہیں یا کوئی ایسا کوئی لنک تھا, تو ابو لولو فیروز اور وہ ہاں, لیکن ان کا نام اگر فیروز ہے تو اس وجہ سے ہم فیروزہ نہیں پہنتے. وہ کوئی شیء حدیث نہیں, کوئی شیء عقیدہ ہی نہیں ہے کہ فیروزہ اس لیے پہنو کہ وہ فیروز کا نام بھی فیروزہ تھا نا. فیروزہ اس لیے پہنتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث ہیں کہ فیروزہ ایک اچھا پتھر ہے, ایک مبارک پتھر ہے, اس کو پہننا چاہیے. ٹھیک صحیح ہو گیا. دوسرا میرا کویشچن یہ ہے اللہ یاری صاحب کے جو شہید کی جو موت ہے, اور مجھے یہ بتائیے گا جو جتنے بھی انبیاء ہیں ساروں کی وفات شہادت والی ہوتی ہے؟ مجھے نہیں معلوم, سب انبیاء شہید ہو گئے ہیں. اچھا مجھے نہیں معلوم, میں نے نہیں دیکھا کہ مطلب اگر ان کی چلیں ہوپسو کہ اگر میرا دوبارہ سیشن ہوگا تو میں آپ سے آنسر لے لوں گا. قتل کر دیں ان کو نا, سب انبیاء ہو گئے, میں نے تو ایسی کوئی دلیل نہیں دیکھی ہے. اگر ان کی نیچرل ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی جو موت کا جو رتبہ ہے وہ شہادت والا ہے؟ میں بیسیکلی میرا یہ سوال ہے. بالکل, وہ تو انبیاء کا مقام تو وہ سب سے بلند ہے بھائی. اچھا ٹھیک ہے, مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ شہادت ایک جو شہید ہیں تو شہادت کے بعد ان کی زندگی کا کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں ان کی, اور ہماری جو نارمل لائف ہے ان میں کیا ڈیفرنس ہے؟ تو وہ زندہ ہیں, وہ اللہ کے نعمتوں میں ہیں, وہ جنت میں ہیں. ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کے وہ ٹھیک ہے. جماعت مخالفین بخاری وغیرہ میں ایک پرندہ ہے, اللہ وہ پرندے کے گلے میں ایک تیلا ہے جس میں وہ دانا کھاتا ہے نا پرندہ, تو وہ اس میں چلے جاتے ہیں. تو اہل بیت علیہ السلام کا حدیث میں یہ ہے کہ وہ جنت میں ہے, جنت کے لذات میں. وہاں پہ تو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے نا جنت میں کتنے لذات ہیں. وہاں پہ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ آپ کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عیش و عشرت کے اور لذات کے کیسے اسباب جنت میں فراہم کیے, کسی انسان کے ذہن میں بھی نہیں آ سکتا. ادھر جنت میں ایسے چیزیں وَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. تو وہ جنت میں ہم جنت میں وہ جنت کے جو لذات ہیں, جنت کے جو قصور ہیں, جنت کے جو باغات ہیں, جنت کے جو آبشاریں ہیں, جو چشمے ہیں, شراب وغیرہ ہے, وہ اس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہمان ہے اللہ تعالیٰ کے. ایسے ہی بالکل. تو میرا بیسیکلی جو کویشچن تھا نا, میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک جو میں نے وہ آپ کی گفتگو سنی ہے وہ آپ بس یہ بتاتے ہیں کہ کیا نہیں ہے. لائک ابھی جیسے توحید کی بات ابھی چل رہی تھی آپ کی ایک بھائی سے, تو آپ نے بس وہ نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہے. لیکن اسی طریقے سے جب آپ وہ کچھ دیوبندی وہابی وغیرہ آتے ہیں تو وہ جب وہ کہتے ہیں کہ شہید جو ہے نا وہ ہماری مدد نہیں کر سکتے اپنی قبور سے, تو وہ آپ ان کی صرف نفی کرتے ہیں. لیکن کرنا کیا ہے
وہ تھوڑا سا بتا دیں. لائک میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تو شہید کی ایک وہ کس سرکمسٹانسز میں ہے. ایک کہہ لیں کہ جیسے پروفٹ ہیں، نبی ہیں، یا کوئی اعلیٰ درجے کے کوئی شہید ہیں ہماری مسلم ہسٹری میں، تو ایک تو ان کی زندگی تھی ہماری جیسی دنیا میں، ان کی لائک بیویاں تھیں اور وہ کھانا کھاتے تھے، ان کو حاجت ہوتی، سارا کچھ جو بھی تھا معاملہ، دنیاوی جو معاملے تھے. تو اس طریقے سے اب وہ دنیا کی زندگی سے کٹ ہوئے ہیں، تو ان کی کون سی پاورز ہیں جو دنیاوی لحاظ سے کم ہوئی ہیں، جو اور کون سی ان کی تو پاورز ہیں عام جو جو ابھی تک شہداء کی سسٹین بات ہیں. کر رہا ہے نا، جو عام شہداء کی بات ہوں کر رہا ہے نا، وہ الگ بات ہے. دیکھیں ہمارے ہاں جو شیعہ حدیث ہیں ان میں ایک بہت بڑا مجموعہ ہے کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے پاس جاؤ، ان کی زیارت کرو تو اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح خطاب کرو، کس طرح ان سے گفتگو کرو. پھر جب حضرت امام حسن علیہ السلام کے قبر شریف کے بقیع میں ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام وہاں پہ، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہے، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، وہاں پہ جاؤ اس کے کیا آداب ہیں، کس طرح تم ادھر جانا، کس طرح خطاب کرنا. اسی طرح حضرت زہرا سلام اللہ ٹھیک ہے. علیہ کی زیارت کس طرح کرنا ہے. پھر کربلا میں جب جاتے ہیں، نجف اشرف میں جاتے ہیں، سامراء میں جاتے ہیں، عازمین میں جاتے ہیں، اور اسی طرح جب مشہد مقدس میں جاتے ہیں. یعنی جو 14 معصومین علیہم السلام ہیں، ان کی زیارات کے بہت زیادہ یعنی بہت بڑی تعداد میں احادیث موجود ہیں خود اہل بیت علیہم ٹھیک. السلام سے کہ ان کے قبروں کو تم جب پہلی بات ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کرنا بہت بڑی عبادت ہے، بہت ثواب ہے، یعنی بے بے انتہا شک بے ثواب. شک ہاں، بے شک. تو پھر وہاں پہ جاؤ تو کس طرح ان سے خطاب کرنا ہے، کہ اس طرح آپ پہلے جائیں گے، غسل کریں گے، پاکیزہ کپڑے پہنیں گے، پھر ادھر جائیں گے، اذن دخول مانگیں گے، پھر جائیں گے سلام معذرت کریں گے. معذرت جی ذرا میں بیچ میں کتھا کلامی کر رہا ہوں، ہوں. معذرت، میں بیسیکلی میرا کویشچن جو تھا میں ریپیٹ میں کر دیتا سوال ہوں. آپ کا نہیں بھولا، سوال آپ کا نہیں بھول گیا، میں سوال کی ٹھیک ہے. طرف آ رہا ٹھیک 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 ہوں. تو ٹھیک ہے. وہاں پر آپ جائیں تو کس انداز سے آپ خطاب کریں. تو ان خطابوں میں ان کو ہم زیارت کہتے ہیں. یہ زیارات ہیں ائمہ طاہرین علیہ السلام کے، وہ جملے ہیں کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح گفتگو کرو. ٹھیک ہے نا. شاید ایک عام آدمی کو، بلکہ یقیناً اگر ہمیں اہل بیت علیہ السلام نہیں بتاتے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب گفتگو کرو، ان سے خطاب کرو، تو کون سے جملے مؤدبانہ ہیں، ان کے شان لائق ہے، کس انداز سے خطاب، تو ہمیں نہیں پتہ چلتا کم کیسے خطاب کرتے ہیں. لازمی بات ہے ہم سے بے ادبی ہو جاتی. تو انہوں نے وہ الفاظ بتا دیے اور انداز بھی بتا دیا تو کیسے خطاب کرنا، ان سے کن چیزوں کو طلب کرنا. تو آپ جو بتاتے ہیں نا کہ شہداء کی کیا وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں، کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ میں نے احادیث میں نہیں دیکھے ہیں، اس کی تفصیل نہیں ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام 14 معصومین علیہ السلام کی بہت زیادہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے. وہ حیات اور ممات میں، یہ ہمارے پاس احادیث یہ ہیں کہ ان کے حیات اور ممات میں فرق نہیں ہے. وہ زندہ بھی ہیں تو زندہ ہے، مردہ بھی ہیں تو زندہ ہیں. اور ان کے مقامات، ان ٹھیک کے ہے. معجزات یہ ہیں کہ جتنے انبیاء علیہ السلام کے پاس جو معجزات تھے متفرقاً، ان کے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس وہ سب انبیاء کے معجزات ہر ہمارے امام کے پاس ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دی ہیں، اور یہ مرنے کے بعد ان سے نہیں چھینی گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور جی جی وہ ہم سے ٹھیک ہو. پیار کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، اور وہ ہماری کلام کو سنتے ہیں. یہ احادیث میں بہت زیادہ ہے. اور پھر ان کے زیارت کے لیے جب جاتے ہیں تو ان میں یہ الفاظ بہت ملتے ہیں کہ میرے حاجت کو روا فرما دیں، روزگار میں میرے جو مشکلات ہیں آپ میری نصرت کریں اس میں. یہ خود اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جب ہماری زیارت کو آ جاؤ تو یہ ٹھیک ہے. بیان کرو، اور میرے حاجت کو تم روا کرو. اور اہل بیت علیہ مطلب کیسے السلام نے بیان حکم دیا کرو؟ کہ تو مطلب میرے زیارت ہماری کے لیے روزگار آؤ میں تو. جو مشکلات ہیں، ان مشکلات کو حل کر دیں، میری نصرت کریں، اور میرے حوائج کو آپ رفع کر دیں. مطلب یہ اہل نصر قبور سے یہ ڈائریکٹ مانگے؟ سب اہل قبور سے نہیں، یہ 14 معصومین علیہ السلام کے زیارات میں یہ 14 جملے معصومین بہت ہیں. سے. ہاں بالکل، بہت زیادہ ہیں ٹھیک ہے. کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح طلب کرنا، تو یہ بہت زیادہ یہ ہے. بات ہاں میں کہ اگر ان سے ریفرنس اس طلب کا کرو. دیکھنا چاہوں بعد میں تو آپ دکھائیں گے مجھے؟ بالکل، آپ اگر اسی یوٹیوب چینل پہ سرچ کریں. اس سے پہلے آپ نے پوچھا تھا نا وہ علی الحسن آئے تھے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں کہاں ہے کہ مردے سے طلب کرو، تو میں نے وہ دکھا دیے تھے. اگر آپ سرچ کریں تو ادھر آ جائے گا، اگر نہیں ملا تو پھر آپ اگلے دفعہ آ جائیں پوچھ لیں تو میں پھر آپ کو دکھا دوں گا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں بہت ٹھیک ہے. حدیث بہت ٹھیک ہے. زیادہ ہے، تو میں نے احادیث بہت دکھا ٹھیک دی ہے. ہیں. اور اسی لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جو شیعہ وہابی ہیں، وہ ایک شیعہ وہابی ہے نا، ادھر آیا تھا ایک دن چشمے لگاتا ہے، میرے خیال میں شیعہ نہیں وہابی؟ لگاتا، ایک شیعہ وہابی ہے. مجھے نہیں تو معلوم. وہ یہ اچھا. اس نے یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی میں اہل بیت علیہ السلام سے طلب کرنا شرک ہے. ادھر جب آیا نا تو اس نے آتے ہی اس نے جھگڑا شروع کر دی، گالی گلوچ، اور مجھے بات نہیں کرنے دے رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ میرے پاس اتنے زیادہ احادیث ہیں
کہ آپ اہل بیت علیہ السلام سے دنیائی حاجات طلب کر سکتے ہیں ان کے وفات کے بعد، جیسے ان کے حیات میں، ان کے زندگی اور ممات میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. جی سر. میرے اس پہ بھی کچھ شارٹ سے کویشچنز کچھ ہیں، میں کوشش جی کرتا ہوں جی ترتیب سے کچھ چھوٹے سے ایک دو کو کویشچن کر لیتا ہوں. اچھا اللہ جی یاری صاحب، جیسے وہ ابھی ایک ریسنٹ کالر بھی آئے تھے، تو وہ آپ سے وہ غیب کے اوپر مدد مانگنے کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ابھی ہمارا تو یہ سب کا متفقہ عقیدہ یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہماری غیب میں سنتا ہے اور ہر طریقے سے مدد کرتا بھی ہے. کیسے کرتا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. تو اب میرا آپ سے یہ کویشچن ہے، دیکھیں ابھی میں آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں، سو سمجھ لیں کہ 3 اسٹیجز ہیں. سب سے پہلی اسٹیج جو سب سے زیادہ لنک ہے وہ یہ ہے کہ آپ میرے سامنے ہو، میں آپ سے کہہ دوں کہ یار مجھے پیسے دے دو یا مجھے پانی دے دو، تو سمجھ آتی ہے کہ آپ میری بات سن رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس سے دوسری اسٹیج یہ ہے کہ آپ میری بات تو سن رہے ہیں بٹ آپ میرے سامنے نہیں ہیں. اگر آپ نے مجھے پیسے دینے ہوں گے آپ کو کومیڈیم یوز کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے، آپ بائی ہینڈ نہیں دے سکتے. تو تیسرا سمجھ لیں یہ ہے کہ ابھی ہماری کال کٹ ہو جائے اور میں پھر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ حسن اللہ یاری صاحب مجھے پیسے دے دیں. تو تیسری وہ جو سچویشن ہے نا، وہ کیا آپ تک میری بات پہنچے گی؟ تو عرض یہ یہ ایک ہے میرا کہ کویشچن تھا. اگر آپ کی بات مجھ تک نہیں کوئی پہنچتی نا، اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے، ہوں دیکھیں ہوں اگر آپ کو یہ غلط فہمی کہ اللہ یاری سن رہا ہے لیکن کال کٹ چکا ہے، یا فرض کریں کہ مثلا میں سمجھتا ہوں کہ اس کمرے میں کوئی آدمی ہے، میں اندھا ہوں، کمرے میں ایک آدمی میں سمجھتا ہوں، کیوں میں دیکھتا نہیں ہوں، کہتے ہیں یار پانی پلا، یار ادھر کمرے میں کوئی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، کوئی سن ہی نہیں رہا، یا وہ آدمی تاج چلا گیا. تو اس صورت میں یہ شرک نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا. زیادہ سے زیادہ یہ ٹھیک ہوا ہے کہ آپ کو ایک غلط فہمی ہوئی، ٹھیک ہے نا. یہ مکروہ بھی نہیں ہے، یا حرام ہاں بھی نہیں ٹھیک. ہے، نہ مکروہ ہے نہ حرام ہے، شرک تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے ہوں، غلط فہمی ہو گئی تھی، میں سمجھ رہا تھا کہ اگر آدمی سن رہا ہے، وہ نہیں سن رہا بھائی، نہیں سن رہا، وہ آدمی ٹھیک ہے ادھر ہے ہی نہیں، وہ وہاں سے چلا جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ہم مان بھی لینا ٹھیک وہابی ہے. حضرات کی یہ جملے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد وہ نہیں سنتے، ائمہ طاہرین علیہ السلام نہیں سنتے، اور یہ بات غلط ہے. بخاری وغیرہ میں موجود ہے کہ ہوں، اموات سنتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اچھا وہ اس کی دلائل بہت زیادہ، چاہیں تو میں آپ کو ٹھیک ہے. دکھا دوں. تو اگر یہ مان بھی لیں کہ نہیں سنتے تو زیادہ سے یہ شرک کیوں بن جائے؟ اب میرا عقیدہ ہے کہ وہ مجھے سنتا نا ہے. اب میں جیسے ابھی آپ کا ٹھیک. عقیدہ ہے نا کہ کال نہیں کٹی، آپ بات ہی کرتے جا رہے ہیں، وہ ہوں، بعد میں پتہ چلا کہ کال ڈسکنیکٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کیا کیا؟ ٹھیک آپ ہے. مشرک نہیں بنے، آپ مشرک نہیں بنے، آپ نے کوئی حرام بھی نہیں بجا لیا، آپ نے کوئی مکروہ، آپ نے ایک بے فائدہ کام کیا بھائی، آپ نے غلط فہمی میں، توہم ٹھیک میں ہے. غلط کام کیا. میری بیسیکلی آپ سے ایک ڈیمانڈ ہے کہ آپ مجھے نا ایک کوئی صحیح ریفرنس والی کوئی حدیث یا کوئی آیت، ظاہر آیت پریفریبل ہے قرآن کی، تو مجھے کوئی ایسی کوئی چیز دکھائیں کہ جس میں یہ ہو کہ جو انبیاء ہیں یا جو شہید ہیں نا، جیسے 12 معصومین وغیرہ، تو وہ ہماری بات منو ان ایسے سنتے ہیں. ایک تو ہے نا جیسے ہم درود بھیجتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو فرشتے ان تک پہنچاتے ہیں، وہ ہو گیا پیسیو، ایکٹیو نہیں، وہ پیسیو ہے، وہ لے کے جایا جاتا ہے اور وہ دکھایا ان کو سنایا جاتا ہے. تو مجھے کوئی ایسا کوئی پاورفل کوئی ریفرنس دیں کہ یہ پتہ چلے کہ ہم جتنی امت، ساری امت ہیں، ہماری بات کوئی بھی ہم حاجت کرتے ہیں ان سے. کیونکہ سنی شیعہ ڈیفینس یہی ہے نا کہ سنی کہتے ہیں، غیر شیعہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف اللہ ہماری سنتا ہے غیب میں، اور شیعہ کہتے ہیں نہیں، جیسے اللہ کو سننے کی پاور ہے ویسے ہی معصومین وغیرہ اور یہ انبیاء جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کو بھی ایسے ہی پاور ہے. تو اس جی میں پھر مجھے کوئی اب ایسا کوئی مجھے کوئی ریفرنس دے دیں کہ بالکل ہماری من و ان بات ایسے سنتے ہیں قبور میں، یا وہ اگر جنت میں ہیں مزے کر رہے ہیں جنت میں تو وہاں تک وہ ہماری بات سنتے ہیں. سو مجھے کوئی ایسا اس کا کوئی مجھے نہ کوئی تسلی بخش کو مجھے ریفرنس دیں پلیز. جی جی بسم اللہ، میں کر دوں کوئی بات نہیں. محترم ناظرین، یہ کتاب ہے بخاری چاپ دار احیاء تراث العربی. میں اس کو فل پیج بناتا ہوں، پھر میں آپ کو واپس لائے کے آؤں گا، ٹھیک ہے نا. یہ تاکہ اس کو واضح نظر آ جائے. تو یہ سنہ 2001 میں چھپی ہے دار احیاء تراث میں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر 247 ہے، یہ حدیث نمبر ہے 1370. عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں، اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب. یہ جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے. اب باب اس کا کون ہے؟ باب ما جاء فی عذاب القبر، قبر کے عذاب کی باب ہے کتاب الجنائز میں، حدیث نمبر ہے 1370. جنگ بدر میں کفار کے جو میت تھے نا، 70 وغیرہ، ان کے جو سردار مرے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دے دیا کہ ان کو لے کے آئیں کسی ایک وہاں پہ کنواں تھا، ایک گڑھا تھا، وہاں پہ ڈال دیں. تو ان کو ان گڑھے میں ڈال دیا تھا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن، روایات میں ہی ملتا ہے کہ بدر میں رہے. 3 دن کے بعد وہ کوچ کر گئے. جانے سے پہلے وہ اس گڑھے کے اوپر آ گئے، گڑھے کے کنارے، گڑھے کے لب پہ آ گئے اور انہوں نے خطاب کیا. عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت ہے
اطلع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی اہل القلیب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل قلیب پر آ گئے. قلیب گڑھے کو بولتے ہیں، گڑھے والے انہیں کفار جو گڑھے میں ان کے لاشیں پڑے تھے، ان کے پاس آ گئے. فقال وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، کیا تم نے جو رب کے وعدے تھے اس کو حق پایا؟ رب نے وعدہ دیا تھا نا کہ اگر تصدیق کرو گے ایمان لاؤ گے جنت جاؤ گے، تصدیق نہیں کرو گے ایمان نہیں لاؤ گے جہنم چلے جاؤ گے. تم جہنم گئے ہو نا، میرے وعدے صحیح نکلے نہیں نکلے؟ فقیل له اتدعو امواتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ تو مردوں کو پکار رہے ہیں، یہ تو نہیں سن سکتے، مردوں کو پکار رہے ہیں. فقال ما انتم باسمع منهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ ان سے بہتر میری بات کو نہیں سنتے، آپ کو میری بات ان سے بہتر نہیں سنائی دیتی، آپ کو ان سے بہتر شنوائی نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یعنی جو مردوں کی جو شنوائی ہے آپ کی شنوائی ان سے بہتر نہیں ہے، یعنی یا برابر ہیں یا ان کا آپ سے بہتر ہے. ولیکن لا یجیبون، لیکن وہ جواب نہیں دیتے، جواب نہیں دیتے، وہ سنتے بہت اچھی طرح. اچھا ملاحظہ فرمائیے، یہ پھر کتاب بخاری ہے، صفحہ نمبر 704 ہے، کتاب المغازی میں ابو طلحہ سے روایت ہے کہ یوم بدر میں وہ قریش کے جو سردار تھے ان کو خبیث، وہ بہت بدبو بھی آ رہی تھی، ان کے جنازوں کو ایک گڑھے میں ڈالا دیا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، فجعل ینادیہم باسمائہم و اسماء آبائہم، 3974 نمبر حدیث ہے بخاری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے پہ آ گئے اور ان کو ایک ایک کر کے ان کے ناموں سے اور ان کے باپ کے ناموں سے، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن فلان، اے فلان ابن، اس طرح پکارے. یا فلان ابن فلان، یا فلان ابن فلان، ایسرکم انکم اطعتم اللہ ورسولہ، کیا تمہیں یہ خوشی ملی ہے کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا؟ کن سے کہہ رہے ہیں؟ مردوں سے، نام لے لے کر ان کو پکار رہے ہیں، کفار کے مردوں سے، کہ تم نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، تمہیں اس کا اجر ملا بھی. فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا، ہم نے جو ہمارے رب نے ہم سے وعدہ کیا تھے ہم نے اس کو حق پایا. فَهَلْ وَجَدْتُم مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا، تجھ سے رب کے جو وعدے تجھ سے تھے کیا تم نے حق پایا اس کو، کہ تم اگر کفر کی موت مرو گے جہنم جاؤ گے؟ ٹھیک ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے بات کیا. اچھا قال عمر نے کہا یا رسول اللہ ما تکلم من اجساد لا ارواح لها، عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ تم ایسے مردوں سے بات کرتے ہو جن کی روح ہی نہیں ہے، وہ کہاں سن سکتے ہیں بھائی، آپ ان سے بات کریں، یہ فضول کام ہے. فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ ما انتم باسمع لما اقول منہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رب کی قسم، عمر سے کہا اس رب کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم اس سے میری بات کو بہتر نہیں سنتے. کافر کا جو لاشا بھی ہے نا، تم ان سے میری بات کو بہتر نہیں سنتے، یا وہ تم جیسے سنتے ہیں یا تم سے بہتر سنتے ہیں. اچھا یہاں پہ قتادہ جو صحابی نہیں ہے، قتادہ تابعین میں سے، اس نے کہا احیاہم اللہ حتی اسمعہم قولہ توبیخا وتصغیرا ونقیمتا وحسدا وندما. یہ حدیث نہیں ہے، یہ اس نے ایک تابعی کے جملہ ہے. تابعی نے کہا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا تاکہ ان کی تحقیر ہو جائے، یہ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں. تو یہ کوئی حدیث نہیں ہے، یہ جملہ جو قتادہ کا ہے یہ اس کا اپنا اجتہاد ہے. ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ کتاب اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، تالیف الشیخ العلامہ محمد الامین ابن محمد المختار شنقیطی، توفی سنہ 1393. یہ جلد نمبر 6 قرآن مجید کی تفسیر ہے، ٹھیک ہے نا. کتاب چھپی ہے کہاں پر؟ دار العالم للفوائد میں چھپی ہے، یہ جلد نمبر 6. اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، یہ ابو طلحہ والا حدیث جو ہے، نقل کرنے کے بعد بھلے وَهُوَ نَصٌ صَحِيحٌ صَرِيحٌ فِي سِمَاعِ الْمَوْتَى، یہ حدیث نص سے صریح ہے اور صحیح بھی ہے کہ مردہ سنتے ہیں.
ولم يذكر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذلک تخصیصا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تخصیص بھی نہیں کیا. یہ جو سننے والی بات ہے یہ مخصوص ہے کس کے لیے؟ گڑے والے کفار کے لیے، دوسرے مردے نہیں سنتے. وَكَلَامُ قَتَادَةَ الَّذِي ذَكَرَ عَنْهُ الْبُخَارِي اجتہاد منه، قتادہ کا جو کلام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا تھا، اس کی اپنی من گڑت بات ہے، اس کی اپنی اجتہاد ہے، وہ کوئی حدیث نہیں، اس نے اپنے سے بنا دی ہے. ٹھیک ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تخصیص نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مردے سن رہے ہیں، اور نہیں فرمایا کہ صرف یہی مردے سن رہے ہیں. اچھا، یہ جملے جب آپ نے سنے تو میں مزید احادیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پھر آتے ہیں بخاری کی طرف. یہ کتاب ہے بخاری، شعب دار احیاء التراث العربی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہ صفحہ نمبر ہے 241. یہ کتاب الجنائز ہے، باب نمبر 67 ہے، باب المیت یسمع خفق النعال. میت جو ہے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. جوتوں کی آہٹ، آپ جب ادھر قدم لگاتے ہیں چلتے ہیں تو مردوں کو سنائی دیتی ہے. انس، حدیث نمبر 1338 ہے، انس سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد اذا وضع في قبره وتولى وذهب اصحابه. مردے کو جب انسان قبر میں رکھتا ہے، اس کے رشتہ دار سب وہاں سے پھر مردے کو دفن کر کے تو نکل جاتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں حتی انه ليسمع قرع نعالهم، یہ میت ان کے پیروں کی، زمین پہ وہ جب قدم مارتے ہیں نا واپس جا رہے ہوتے ہیں، ان کے پیروں کی آہٹ وہ سنتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ صریح ہے مردوں کی، مردے سنتے ہیں.